وَقَالُوا اور انہوں نے کہا ان ہے یا نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا زندگی ہماری الدنیا دنیا کی وما اور نہیں نحنو ہم بے مبعوثینا اٹھائے جانے والے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار جو کافر کرتا ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی کے کفر اور نافرمانی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں۔ جس شخص کو آخرت پر یقین ہوتا ہے اور جو جانتا ہے کہ ایک دن دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، پھر وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار نہیں کرتا۔ آخرت سے انکار وہ کرتے ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں وہ خوب جو بھی چاہے، جو ان کے دل چاہیں وہ سارے کام کر سکیں۔ وہ اپنی مرضی سے دنیا کی زندگی جینا چاہتے ہیں، بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی اصول کے، اس لیے کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ دل چاہے کر لو، کوئی پوچھے گا نہیں۔ لیکن جن لوگوں کو آخرت پر یقین ہو تو پھر ایسے انسان دنیا میں محتاط رہ کر سوچ سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ بلاؤ اور کاش تروا تم دیکھو از جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قوالا وہ کہے گا الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق حق، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا اور قسم ہے ہمارے رب کی، قالا کہے گا اللہ تعالی فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب، بما بے وجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ ولو تروا اذ وقفوا علی ربہم اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قالا الیس ھذا بالحق تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق، قالوا بلا وربنا وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون تو کہے گا اللہ تعالی چکھو عذاب بے وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ وَلَوْ تَرَوْا إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ آخرت سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو مزہ عذاب کا بے وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم دیکھو کہ جب وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ جو دنیا میں آخرت کا انکار کرتے تھے، اب بتاؤ یہ آخرت تمہارے سامنے آ گئی ہے، بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم اسی کو جھٹلاتے تھے نا، آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے ہو؟ اس وقت ان کے پاس اور کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ کہیں گے قسم ہے ہمارے رب کی، یہ سب سچ ہے، ہم نے دیکھ لیا، بے شک یہ سب سچ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جو تم انکار کرتے رہے ہو، جو دنیا میں تم کفر کرتے رہے ہو اور اپنی منمانیاں کرتے رہے ہو، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ عذاب کا مزہ چکھنا عذاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا اثر سارے جسم پر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے اور اس دن کے عذاب سے ہم سب کو دور رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے۔ آمین سم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب اعوذ بک من ہمزۃ الشیاطین
وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين يا رب العالمين ثم آمين